ذرا سوچو، جب ایک اینجل اپنی طاقت سے سب کچھ بدلنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس فارمولے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور جب دوستی، وفاداری اور خوفناک شیطانی قوتیں ٹکراتی ہیں تو کس کی جیت ہوتی ہے؟ آج کے ایپیسوڈ میں ایک ایسا راز ہے جو تمہیں ہلا کے رکھ دے گا۔ ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے ڈاکٹر اینجل سے، ایک راز بھری لیبارٹری میں جہاں وہ ایک عجیب فارمولہ بنا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ٹینشن ہے، ہاتھ تیز چل رہے ہیں۔ تبھی ایک اور اینجل آتی ہے، ہنستے ہوئے کہتی ہے، ڈاکٹر سب پکنک پہ جا رہے ہیں، تم بھی چلو نا۔ مالسوک، میر اور باقی اینجل سب ساتھ نکلتے۔ پکنک کی ہنسی مذاق کے بیچ سب بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن وہیں میر آ جاتی ہے اور میر ڈاکٹر کے پاس آ کر دھیرے سے پوچھتی ہے، فارمولہ تیار ہے؟ ڈاکٹر ایک چھوٹی سی بوتل میر کی طرف بڑھا دیتی ہے، ہاں یہ لو۔ لیکن میر بوتل واپس کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ دھونی کو دینا، اس کو ضرورت پڑے گی۔ اس لمحے میر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ اسے فیوچر کے خطرے میں محسوس ہو چکا ہے، جیسے کوئی بڑی مصیبت سب اینجلز پر ٹوٹنے والی ہے۔ اور اب کہانی اس موڑ پہ آ جاتی ہے جہاں مالسوک اور دونی شیطانوں سے ہار چکے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت کو بچانے کی کوشش کی اچانک موٹے کو عقل آتی ہے اور وہ اپنی جیب سے وہی فارمولہ نکالتا ہے جو ڈاکٹر نے دیا تھا۔ مالسوک گھبرا کر کہتی ہے، یہ کیا ہے؟ تم کیوں پی رہے ہو؟ دونی بنا سوچے سمجھے فارمولہ پی لیتا ہے اور پھر اس کا چہرہ جلنے لگتا ہے، اس کی حالت بگڑ جاتی ہے، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ مالسوک کی آنکھوں میں ڈر ہے، لیکن دونی اب خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ اسی وقت دوسری طرف وانسیونگ اور اینجل شیطانوں کے بیچ پھنس جاتے ہیں۔ ماروک اپنا ہتھیار نکالتا ہے اور شیطانی فوج اس پر ٹوٹ پڑتی۔ وانسیونگ اپنی طاقت سے شیطانوں کو پیچھے دھکیلتا ہے اور کنگجی بھی بہت ہمت لگا کے ان سے لڑائی کرتی ہے، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ٹائسن ہاؤس میں میر اور ڈاکٹر اکیلی ہوتی ہیں، سمین شیطانوں کی قید میں۔ اچانک شیطانوں کا حملہ ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنا ویپن نکال کر انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ میر اپنی پاور سے شیطانوں کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، لیکن پھر ولن کی انٹری ہوتی ہے، سمین، گندی شکل والا اپنے کالے جادو کے ساتھ۔ سمین ڈاکٹر پر حملہ کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں صرف بدلہ ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ میر دیکھتی ہے کہ بانگول خطرے میں ہے تو وہ آگے سے بڑھ کر کچھ اور شیطانوں کو ختم کر دیتی ہے، لیکن سمین کا کالا جادو میر کو بھی چھو جاتا ہے اور ایک ہی پل میں میر بھی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب اصلی سوال یہ ہے، کیا دونی کی حالت سنبھل پائے گی؟ کیا میر اور ڈاکٹر اس کالی رات سے زندہ نکل پائیں گے؟ اور اس فارمولے کا اصل راز کیا ہے؟ اب اگلے سین میں ٹوئسٹ، دھوکہ اور ایسی جنگ ہے جو تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے والی ہے۔ اس کے بعد اوگی نے لگ بھگ سارے سٹونز جمع کر لیے ہیں، اس کی انگلیوں میں سٹونز کی ٹھنڈک ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایک اندھیری سناٹا بھری جگہ پر پہنچتا ہے، اس کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ ہوا میں عجیب سی بے چینی ہے، جیسے کوئی چھپا ہوا راز اسے دیکھ رہا کہ اچانک ایک ہلکی سی آواز، وہ رک کر سانس اندر کھینچتا ہے۔ دور ایک کونے میں میر قید ہے، چینز میں بندھی، بے ہوش، اس کی سانس بھی مشکل سے چل رہی ہے۔ اوگی کی آنکھوں میں شوق، دوستی کا درد۔ میر، اس کی آواز گنگناتا ہے، لیکن اندھیروں میں صرف اسی کی سانس سنائی دیتی ہے۔ کہ اسی وقت ٹائسن بلڈنگ میں سب اینجلز بوڑھی عورت کو لے کر آتے ہیں، لیکن اندر کا سین دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بے ہوش پڑی ہے، چہرہ زرد، ہاتھ ٹھنڈے۔ سب اسے ہلا کر جگاتے ہیں، ڈاکٹر، یہاں کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر کی آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن اس میں صرف خوف ہے کہ وہ ڈرتے ڈرتے کہتی ہے، سمین شیطان آیا تھا، میر کو لے گیا ہے۔ ٹائسن کا غصہ پھٹ پڑتا ہے، مجھے جانے دو، میں میر کو ڈھونڈ لوں گا۔ ماروک اسے روکتا ہے، ٹائسن، ہم آلریڈی بہت کمزور ہیں، ابھی کچھ نہ کرنا ہی بہتر ہوگا۔ سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ ٹینشن، مجبوری اور ہوا میں لٹکتا ہوا خوف۔ کہ دوسری طرف میر کو ہوش آتا ہے، اس کے ارد گرد گہری سردی، اندھیرا اور ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ وہ گھبرا کر چیخ پڑتی ہے، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی ہے؟ کہ اچانک ایک ڈراؤنی ہنسی گونجتی ہے۔ سمین سامنے آتا ہے، اس کی آنکھوں میں اندھیرا، چہرے پر خطرناک مسکراہٹ، اور کہتا ہے، ویلکم ٹو یور نائٹ میئر میر۔ میر کی روح تک کانپ جاتی ہے، لیکن وہ ہمت جما کر کے کہتی ہے، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سمین صرف ہنستا ہے، پھر اپنے کالے جادو سے میر کو پھر سے بے ہوش کر دیتا ہے۔ اس کی ہنسی ابھی بھی اسے اندھیرے میں گونج رہی ہوتی ہے۔ اسی وقت اوگی ریڈ سٹون لے کر اسی جگہ پر پہنچتا ہے۔ سمین کی آنکھوں میں اب صرف جیت کی چمک ہوتی ہے۔ فائنلی اب میرا پلان کمپلیٹ ہوگا، سمین کہتا ہے۔ دوسری طرف ماروک گاڑی لے کر نکل چکا ہے۔ ٹائسن ہاؤس میں سب اینجلز وانسیونگ سے پوچھتے ہیں، اوگی کہاں ہے؟ سمین کا پلان کیا ہے؟ تمہیں تو اس گفا کا پتہ ہے نا؟ لیکن وانسیونگ چپ ہے، اس کی آنکھوں میں چھپا ڈر۔
تبھی وہ بھاگتا ہوا ٹائسن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ماروک نکل گیا ہے میر کو بچانے۔ ٹائسن اور وان سونگ بھی اب مشن پر نکل پڑتے ہیں اور پیچھے اینجلز سب کے سب اکیلے کھڑے انہیں دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ پھر میر کو ایک لال ڈراؤنی جگہ پر لٹایا گیا۔ اوگی کی آنکھیں اب لال ہو چکی ہیں جیسے اس میں آگ جل رہی ہو۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، تمام سٹونز ہوا میں پرواز کرنے لگتے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، زمین ہل رہی ہے، ٹینشن پیک پر ہوتی ہے۔ سمین اپنا کالا جادو چھوڑتا ہے، ہوا میں جادو کا طوفان مچ جاتا ہے۔ اوگی کے جادو سے میر کی روح پرواز کرنے لگتی ہے، سارا آسمان لال اور نیلا ہو جاتا ہے جیسے قیامت آنے والی ہو۔ اوگی کہتا ہے یس یس، اب میں جیت گیا۔ اوگی اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ تبھی ایک نیا ٹوئسٹ آ جاتا ہے۔ ماروک گفا میں گھس جاتا ہے، اپنا ہتھیار دیوار پر مارتا ہے اور عجیب اثرات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ خون اس کے منہ سے نکلتا ہے، لیکن اوگی کا جادو اب تقریباً پورا ہو چکا ہے، صرف کچھ سیکنڈز باقی ہیں۔ اوگی اب میر کی روح سول سٹون میں قید کرنے ہی والا تھا، لیکن اس کریٹیکل مومنٹ پر اسے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے وہ ٹائم جب میر اسے بچاتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اوگی کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں گلٹ، میر میں کیا کر رہا ہوں۔ جیسے ہی یہ یادیں واپس آتی ہیں اس کا بنایا ہوا جال ٹوٹ جاتا ہے، ساری محنت برباد ہو جاتی ہے۔ اوگی وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سمین سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی شکل اس طرح اتر جاتی ہے کیونکہ وہ سب کچھ اس ٹائم کھونے لگتا ہے۔ لال سٹونز اب کالے ہو چکے ہیں۔ وہ کالے پتھر کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے، چیختا ہے میں ہار نہیں سکتا، اور وہ اس سٹون کو اپنے سینے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ خون اسے لپیٹ لیتا ہے، اس کی شکل اور بھی ڈراؤنی ہونے لگتی ہے۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اچانک اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ ماروک دیوار پار کر کے گفا کے اندر آتا ہے، سب شیطان جال بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماروک تانا مارتے ہوئے کہتا ہے ابھی تک تم نے خود کو زندہ کیسے رکھا ہے سمین؟ سمین کہتا ہے ویسے ہی جیسے تم نے خود کو رکھا ہے ماروک۔ ماروک کہتا ہے میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں خدا کی طرف سے خاص انسان بھیجا گیا ہوں۔ تبھی ایک شیطان ماروک سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھسم ہو جاتا ہے۔ ماروک سب شیطانوں کو بھسم کر دیتا ہے۔ ماروک کہتا ہے سمین تم میری زیادہ پاور دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ اپنا ہتھیار زمین پر مارتا ہے، ایک دم 10 اور ماروک پیدا ہو جاتے ہیں۔ سمین زرد چہرے کے ساتھ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر سمین اڑ کر ماروک پر چاقو سے وار کر دیتا ہے۔ سمین کہتا ہے اب تمہیں خدا بھی نہیں بچا سکتا۔ ماروک کہتا ہے اس کا مطلب تم نے ہتھے کی پاور جگا لی ہے۔ وہیں ماروک یہ کہہ کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اوگی بھی جاگ جاتا ہے، درد بھری نگاہوں سے میر کو دیکھتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے جب میر اسے ٹائسن سے بچا رہی ہوتی ہے۔ اوگی سوچتا ہے کیا یہی اینڈ ہے؟ میر رو کر کہتی ہے نہیں، میں تمہیں سیو کر لوں گی۔ تبھی ٹائسن آ کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اوگی اپنے خیالوں میں سے واپس آتا ہے لیکن اس کی آنکھیں درد سے بھری رہ جاتی ہیں۔ اگر تمہیں اگلا ایپیسوڈ چاہیے تو کامنٹ میں نیکسٹ ایپیسوڈ لکھنا مت بھولنا، اور اگر تمہیں ایپیسوڈ پسند آیا تو لائک کرو اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دو تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائے اور ہر آنے والا ایپیسوڈ تم سب سے پہلے دیکھ سکو، کیونکہ اگلی دفعہ ٹوئسٹ اور بھی زیادہ ہونے والا ہے۔